الله الرحمن الرحيم إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام۔ سورہ انفال آیت نمبر 11۔ اور ذکر کیا چل رہا تھا؟ ذکر یہ چل رہا تھا سورہ انفال کی ابتدا سے کہ بدر میں جو مال غنیمت حاصل ہوا تھا وہ مال غنیمت کس کو ملنا چاہیے، کتنا ملنا چاہیے، اس کے اوپر جو ڈفرینس آف اوپینین پیدا ہو گیا تھا اس کو اللہ تبارک و تعالی نے ختم کر دیا۔ وہی احوال جو ہے وہ چل رہا تھا۔ اب اللہ تبارک و تعالی نے یہ 2-3 لائنوں میں پچھلی اس کا خلاصہ، کیونکہ ایک ہی واقعے کی کنٹینیوٹی ہے نا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے 1000 فرشتے لگاتار پے در پے بھیج دیے۔ فرشتوں کے متعلق بھی یہ بتا دیا گیا تھا، آیا فرشتے لڑے تھے یا نہیں لڑے تھے، آئے تھے تو کیوں آئے تھے، وہی تسلسل ہے۔ اب اللہ فرماتا ہے اِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ، جب اس نے اپنی طرف سے تمہیں راحت اور سکون پہنچانے کے لیے يُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ تم پر غنودگی طاری کر دی، وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اتارا تمہارے اوپر آسمان سے پانی۔ کیوں پانی اتارا؟ لِيُطَهِّرَكُم بِهِ، تاکہ اس کے ذریعے تمہیں طہارت دے، پاک کر دے۔ کیوں پاکیزگی کی ضرورت پیش آئی؟ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ، اور تم سے شیطانی وسوسوں کو دور کر دے۔ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، اور تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے۔ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، اور اس سے تمہارے قدم کو خوب جما دے۔ ابھی تشریح جب ہوگی، ترجمہ سمجھ میں آیا؟ جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں سکون، اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے مخاطب ہیں اور اللہ فرماتے ہیں جب اللہ نے، اس وقت کو یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں آرام، راحت اور سکون پہنچانے کے لیے تمہارے اوپر غنودگی طاری کر دی۔ جیسے تراویح پڑھتے ہوئے غنودگی آ جاتی ہے نا، بس اللہ اکبر اور اوپر نیچے کا پتہ چلتا ہے اور سلام پھیرنے کا پتہ چلتا ہے۔ کہتے ہیں ہمیں تو نہیں پتہ چلا کہ آپ نے کیا پڑھا، تو جن کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی ان کو کیا پتہ چلا کہ کس نے کیا پڑھا؟ جن کی بند تھی ان کو تو پتہ نہیں چلا، جن کی کھلی تھی ان کو کیا پتہ چلا؟ اللہ نے تمہارے لیے آسمان سے پانی اتارا تاکہ اس کے ذریعے تمہیں طہارت دے دے، تمہیں پاکیزہ کر دے، اور تمہارے سے شیطانی نجاست کو یعنی وسوسوں کو دور کر دے، تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے، اور تمہارے قدموں کو خوب جما دے۔ اصل میں اس میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرمایا ہے کہ جو لوگ دین پر قائم ہیں، جب وہ اللہ سے کسی مصیبت اور امتحان اور پریشانی کے موقع پہ فریاد کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرماتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ غزوہ بدر کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کی تعداد کی طرف دیکھا اور اپنے اصحاب کی طرف دیکھا، اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھا۔ جب اپنوں کی طرف دیکھا تو وہ 300 سے کچھ اوپر تھے۔ پھر نبی علیہ السلام نے قبلے کی طرف منہ کر کے دعا فرمائی، اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ لن تعبد فی الارض، اے اللہ جو تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے اس وعدے کو پورا فرما۔ اے اللہ اگر مسلمانوں کی یہ جماعت، یہ جو 313 میرے پاس موجود ہے، اگر یہ جماعت مسلمانوں کی ہلاک ہو گئی تو زمین پہ تیری عبادت کرنے والا پھر کوئی نہیں بچے گا، نہیں کی جائے گی تیری عبادت۔
اور اس وقت وہ 313 ہی تھے روئے زمین پہ جو اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کر رہے تھے، کرنے والے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو دعا مانگی اور دعائیں مانگی تو اس طریقے سے آپ نے مطلب یہ ہے کہ ڈیووشن کے ساتھ مانگی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر آپ کے کاندھوں کے اوپر تھی، تو دعا مانگنے اور اللہ تعالیٰ سے گریہ اور فریاد جو کی آپ نے، تو وہ چادر بھی آپ کے کاندھے سے نیچے ڈھلک گئی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ وہاں موجود تھے، انہوں نے وہ چادر اٹھا کے آپ کے کاندھے پہ دوبارہ رکھی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے لپٹ گئے اور فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی فریاد سن لی ہے، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی آپ سے کیا ہوا وعدہ پورا فرمائے گا۔ یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی اور تشفی دی، حضور پہ ایک سکینہ کی اور آرام کی کیفیت، اطمینان کی کیفیت آئی مزاج میں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اسی وقت اس آیت کو نازل فرمایا کہ ہم نے تمہارے لیے اطمینان قلب کا بندوبست کر دیا۔ اچھا، یہ بات تو اب آپ کے علم میں آ گئی کہ مسلمان جو کتنے تھے؟ 313، 300 سے کچھ زیادہ تھے، 300 سے کچھ زیادہ بتایا جاتا ہے، اور لیکن پھر عدد سامنے یہی آتا ہے کہ 313 تھے، اور کفار جو تھے وہ 1000 کے لگ بھگ تھے، 1000 سے کچھ زیادہ۔ جب مسلمانوں نے کفار کی کثرت کو دیکھا اور ان کے پاس گھوڑے اور اونٹوں کی کثرت کو دیکھا، اسلحے کی فراوانی زیادتی کو دیکھا، تو مسلمانوں کے دل میں یہ خیال آیا کہ اب ہمیں فتح کیسے نصیب ہوگی۔ ایک تو جو جن لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا وہ نئے کچھ نئے تھے، کچھ پرانے تھے، سب آ گئے تھے۔ اب یہ دل کے اندر وسوسہ یہ پیدا ہو گیا، تو وہ مسلمان اس کیفیت میں پریشان تھے، اور اس پہ ایک مصیبت اور یہ آ گئی کہ رات کو جب لیٹے، ابھی جنگ تو شروع نہیں ہوئی تھی، آرام کرنے کی غرض سے، تو بہت سے ایسے مسلمان تھے کہ جن کو نہانے کی حاجت پیش آ گئی، یعنی ان کو بڑی ناپاکی اور پلیدی نے گھیر لیا۔ یہ ان کو اس کیفیت نے اور پریشان کر دیا کہ اب صبح نہ نماز پڑھ سکتے ہیں اور پانی ہے نہیں، جس طرف مسلمان ہیں وہاں پر پانی نہیں ہے، پانی کے اوپر کافروں کا قبضہ ہے، اب کیا کریں؟ زمین جو تھی مسلمانوں کے حصے میں جو آئی وہ ریتیلی تھی، خشکی کی وجہ سے خشک تھی اور ریتیلی زمین تھی، اور ریتیلی زمین خشک ہو، آپ اس کے اوپر چلیں، کبھی کوئی ڈیزرٹ ایریا میں اگر چلا ہے تو پاؤں رکھیں تو پاؤں اتنا اس کے اندر دھنستا ہے، آپ ایک پاؤں اٹھائیں اور دوسرا قدم رکھیں تو وہ آپ کا پاؤں پورا پہلے ریت میں دھسے گا، پھر آپ دوسرا قدم اٹھائیں گے، پھر دوسرا پاؤں، اسی طریقے سے مسلمان نماز پڑھنے سے بھی مجبور ہو گئے، اور اپنی پانی نہ ہونے کی قطب الدین سلام over there. Don't move from here. بدماش کہیں کا۔ تو اپنی ہوائی جیسے ضروریات جو ہے، پانی اتنا بھی نہیں تھا کہ قضاء حاجت کے بعد پانی کا استعمال کر سکیں، تو مسلمان اس سے اور بھی پریشان ہو گئے۔ ایک اور مصیبت اس پہ یہ ہوئی کہ شیطان جو ابلیس جو تھا وہ انسانی بھیس بدل کے اور صحابہ کرام کے درمیان، صحابہ کی جماعت کے درمیان پہنچ گیا، اور اس نے صحابہ کے ساتھ کنورسیشن، بات چیت کرنی شروع کر دی، وسوسہ دل میں ڈالنا شروع کر دیا کہ اے محمد کے ساتھیو، تم یہ سمجھتے ہو، تمہارا گمان یہ ہے کہ تم حق پہ ہو اور تم اللہ کے ولی ہو اور اللہ کا رسول تمہارے درمیان میں ہے، تم اپنے آپ کو حق پہ بھی سمجھتے ہو، تم اپنے آپ کو اللہ کا دوست بھی سمجھتے ہو، اور تم اللہ کا رسول
تمہارے درمیان بذاتی ہی موجود ہے، لیکن حال تمہارا یہ ہے کہ تمہارے پاس پانی بھی نہیں ہے، نہ تمہارے پاس اپنے وضو کرنے کے لیے پانی ہے، نہ نہانے کے پانی ہے، نہ پینے کے لیے پانی ہے، پانی کے اوپر کفار اور مشرکین کا قبضہ ہے۔ اب تم یہ فکر کرو کہ تھوڑی دیر میں تمہاری لڑائی بھی شروع ہونے والی ہے دشمنوں کے ساتھ۔ یہ جو مکہ سے آئے ہیں لڑنے کے لیے ابو جہل کے ساتھ، ان کے ساتھ اب تمہاری لڑائی ہونے والی ہے، اسلحہ تمہارے پاس کم ہے۔ ہوگا یہ کہ اب یہ کفار تمہاری گردنیں اڑائیں گے، تمہیں زخمی کریں گے، گھائل کریں گے، اور تم مارے جاؤ گے۔ جو بچ جائیں گے وہ قید ہو جائیں گے، اور وہ یہ تمہیں قید کر کے مکہ لے کے جائیں گے، وہاں جا کے تمہیں اپنا غلام بنائیں، یا تمہیں بیچ دیں، یا تم سے خدمت لیں، یا تمہاری گردن اڑائیں، جو چاہیں۔ تو صحابہ کرام یہ باتیں سن کے تھوڑا گھبرائے، اور اس معاملے میں یہ معاملہ ان کو ذرا ناگوار گزرا، گویا جنگ سے پہلے اس شکست کے آثار ان کو نظر آنے لگے۔ بھئی انسانی نفسیات نے پورا کام کیا، پریشان ہو گئے۔ ایک پریشانی کی کیفیت پہلے سے موجود تھی۔ اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو مضبوط کرنے کے لیے کیا کیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اور سارے مسلمان 313 جتنے بھی تھے ان کے اوپر ایک اونگ کی کیفیت، ایسے تھوڑی دیر کے لیے اونگتا ہے نا آدمی آنکھیں بند کر کے ایسے، یہ کیفیت میں۔ اچھا جب یہ اونگ کی کیفیت آئی، تھوڑی سی جیسے نیند کی کیفیت میں گئے، نیند کے اوپر جانے کے لیے پہلے تھوڑا آدمی اونگتا ہے، اس کیفیت میں جب گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دوران یہ کیا، مسلمانوں کے دلوں کو مضبوط کر دیا۔ دلوں میں جو ایک خوف کی کیفیت تھی وہ خوف کی کیفیت دور ہو گئی، تھکن وہ دور ہو گئی، اطمینان قلب، دل مضبوط ہو گیا، دل کو اطمینان نصیب ہو گیا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بارش کا بھی فیصلہ ہو گیا۔ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ جنگ میں اونگنا امن اور فتح کی علامت ہے۔ جنگ کے دوران اگر کوئی ایسی کیفیت کمانڈر ان چیف پہ آئے، یا جنگ سے پہلے فوجی جو ہیں ان کے اوپر یہ کیفیت آئے، تو یہ یاد رکھو، یہ ہمیشہ کے لیے یہ فارمولہ بن گیا ہے کہ وہ جیتے گی ہی جیتے گی۔ تو لیکن نماز میں اونگنا انہوں نے کہا یہ شیطانی وسوسے کی علامت ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر نیک کام کی طرف اونگا جائے آنکھ بند کر کے، نہیں۔ جب اللہ تبارک و تعالی، جب ان کا دل بھی مضبوط ہو گیا، اطمینان ان کو نصیب ہو گیا، پھر کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالی نے بارش نازل فرمائی، اور بارش جو ہوئی وہ اتنی تیز ہوئی کہ ریتیلی زمین جو تھی اس کے اوپر جب خوب بارش ہوئی، خوب پانی اس کے اوپر آیا، تو وہ سیمنٹ کی طرح وہ جم گئی۔ ساحل سمندر کے اوپر پانی، پہلے مٹی اگر نرم ہو، جب پانی دور ہو اور خشک ہو، لیکن جب اس پہ پانی آتا جائے اس کے اوپر لوگ لڑکے کرکٹ بھی کھیل لیتے، بالکل جم جاتی ہے نا، آپ اس کے اوپر پاؤں جما کے چل سکتے ہیں۔ جب بارش ہوئی، خوب پانی ہوئی، تو وہ ریتیلی جس کے اندر پاؤں پھنس رہے تھے اس کے اوپر پاؤں اب ایسے مضبوطی کے ساتھ جمنے لگے۔ پانی چونکہ خوب آیا، بارش خوب ہوئی، صحابہ کرام نے اور ان کے جانوروں نے، اونٹوں نے، گھوڑوں نے پانی پیا، انہوں نے بھی پانی جمع بھی کیا، پانی پیا بھی، اس سے نہائے بھی، غسل بھی کیا، وضو بھی کیا، اپنے آپ کو طہارت اور پاکیزہ بھی کیا۔ اور وہی جگہ جو مسلمانوں کے لیے پریشان کن تھی، وہی جگہ مسلمانوں کے لیے مطلب یہ کہ ایک مضبوطی کا باعث بن گئی۔ اللہ تبارک و تعالی جب ایک نئی سرے سے ان کے اندر ایک توانائی آئی، خوشی آئی، راحت آئی، اور دل مضبوط ہو گیا، اب وہ پوری تازگی کے ساتھ، دل جمی کے ساتھ، دوسرے دن جنگ تھی تو جنگ کی پوری تیاری کرنے لگے۔ وہ ساری یعنی ظاہری اور باطنی ساری پریشانیاں اور تکالیف جو تھیں وہ سب دور ہو گئی۔ پانی کی ضرورت تھی، پانی بافراد موجود ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی بات کو اس آیت میں بیان فرما رہے ہیں کہ تم اس وقت کو یاد کرو جب اللہ نے اپنی طرف سے تمہیں آرام پہنچانے کے لیے تمہارے اوپر اونگ کی کیفیت، نیند کی کیفیت طاری کر دی تھی، پھر تمہارے لیے آسمان کے اوپر سے پانی بھی نازل کیا تھا،
تاکہ تم اس سے پاکیزہ ہو جاؤ، اور شیطانی وسوسہ تمہارے دل میں جو آ رہا تھا وہ دل سے وہ اس وسوسے کو بھی ختم کر دیا تھا کہ ہم مارے جائیں گے، یہ ہوگا یہ ہوگا، اور تمہارے دلوں کو بھی مضبوط کر دیا، تمہارے قدم کو بھی مضبوط کر دیا۔ اذ یوحی ربک الی الملائکۃ، اس وقت کو یاد کرو جب آپ کے رب نے فرشتوں کو پیغام بھیجا، انی معکم، کہ میں بھی، اور پھر فرشتے آئے، فرشتوں نے یہ بھی پیغام دیا کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے انی معکم، میں تمہارے ساتھ ہوں، میں اللہ کا ساتھ بھی تمہارے ساتھ ہے۔ فثبتوا الذین آمنوا، تو تم ایمان والوں کو ثابت قدم رکھو۔ سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، میں ابھی کافروں کے دلوں میں رعب اور ہیبت ڈال دیتا ہوں۔ فضربوا فوق الاعناق، ان کی گردنوں کے اوپر سے ضرب لگانا۔ وضربوا منہم کل بنان، اور ان کے ایک ایک جوڑ کو توڑنا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی نے جو فرشتے لشکر اسلام کی مدد کے لیے لڑائی میں، بدر کی لڑائی میں بھیجے تھے، ان کا حال اللہ تبارک و تعالی نے یہ بیان فرمایا کہ مسلمان اس کا شکریہ ادا کریں۔ یہ بھی فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کو یہ حکم دیا تھا کہ اے فرشتوں، تم مومنوں کے دلوں کو مضبوط اور قوی کرو، کفار کے دل میں مسلمانوں کا رعب اور خوف ڈال دو۔ فرشتے آئے، انہوں نے مسلمانوں کے دلوں کو مضبوط کیا۔ کیسے کیا؟ یہ ہے نا فثبتوا الذین آمنوا، ایمان والوں کو ثابت قدم رکھو۔ فرشتوں کو یہ حکم تھا کہ مومنین کی، مسلمانوں کی حوصلہ افزائی فرمائیں۔ چنانچہ فرشتے انسانوں کی صورت میں صحابہ کرام کے پاس آتے اور کہتے کہ ہم نے مشرکین کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ اگر مسلمان ہمارے اوپر مضبوطی سے اگر حملہ کریں گے تو ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ہم میدان چھوڑ کے بھاگیں گے۔ جب یہ بات انہوں نے سنی کہ بھئی ہم تو کم ہیں اور وہ زیادہ ہیں، اسلحہ بھی ان کے پاس زیادہ ہے، وہ ان کے یہ ارادے ہیں کہ اگر حملہ بھرپور ہوا تو ہم زیادہ مقابلہ نہیں کریں گے، پھر اپنی جان بچائیں گے اور یہاں سے بھاگیں گے۔ مسلمانوں کی فوج کے درمیان 313 کے درمیان اس بات کا چرچا ہونے لگا، اور اس بات سے بھی لوگوں کے دلوں کو طاقت اور قوت ملی۔ پھر اللہ تو یہ خطاب جو ہے، جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فضربوا فوق الاعناق، کی گردن کے اوپر سے مارنا ان کو، کھوپڑی تاکہ الگ ہو جائے، اور ان کے ایک ایک جوڑ کو توڑنا ہے۔ یہ جوائنٹ جو ہے نا، یہاں مارو، ایسا مارو کہ یہ جوائنٹ نکل جائے، پاؤں میں اس جوائنٹ پہ ایسا مارو کہ یہ جو ہے پھر دوبارہ جڑنے کے قابل ہی نہ رہے۔ کوئی آرتھوپیڈک جو ہے نا وہ اس کو فکس کر ہی نہ سکے، جتنا بڑے سے بڑا پہلوان آ جائے۔ یہ خطاب، بعض یہ کہتے، میں نے آپ کو پچھلے جمعے کو بتایا تھا کہ بہت سے یہ کہتے ہیں فرشتے لڑے، جو یہ کہتے ہیں فرشتے لڑے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ خطاب فرشتوں سے ہے، گردن پہ مارو، جوڑوں پہ مارو، فرشتوں سے کہا کہ تم یہ کرو۔ جو یہ کہتے ہیں کہ فرشتے خالی یعنی ایک طرح ہیلپ کے لیے آئے تھے اور ایک مارل سپورٹ کے لیے آئے تھے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ خطاب مومنین سے ہے کہ مومنوں کو یہ حکم ہے کہ گردن پہ مارو۔ کیوں گردن پہ؟ سر پہ، گردن کے اوپر مارو۔ گردن کے اوپر مارنے کا مطلب یہ ہے کہ سر پہ لگے۔ جب سر پہ چوٹ لگتی ہے تو انسان بے بس ہو جاتا ہے، یعنی ایک ہاتھ یا پاؤں کسی کا دیوار سے لگے اور سر کسی کا دیوار سے ٹکرائے تو چکرا جاتا ہے، چکر آ جاتے ہیں۔ اور جب تلوار یا کوئی لاٹھی یا کوئی عصا سر پہ لگے گا میدان جنگ میں، تو پھر یہ فرمایا کہ جوڑ پہ اس لیے مارو کہ جب جوڑ پہ ان کے لگے گا، بیٹھے ہیں تو یہ اٹھ نہیں سکیں گے، پینترا بدل رہے ہیں تو وہیں کے وہیں رہے، ان کے جوڑوں پہ مارو تاکہ جوڑ ٹوٹے۔ اب جس کے جوڑ پہ، اس جوڑ پہ اگر لگا تلوار یا کوئی چیز اور یہ یہاں سے ٹوٹا تو پھر وہ کھڑے ہونے کے قابل رہے گا، اور اس جوڑ پہ اگر اس کے لگے ٹکا کے اور یہ جوڑ ویسے ہی لٹک جائے
تو نہ وہ گھوڑے کی لگام پکڑ سکتا ہے، نہ وہ تلوار ہاتھ میں پکڑ سکتا ہے، نہ کوئی شیلڈ اپنے ڈیفنس کے لیے پکڑ سکتا ہے. تو فرمایا جوڑوں پہ مارو ان کے. اسی لیے گاؤں دیہات میں جو استاد ہوتے ہیں نا، ٹیچر، وہ جوڑوں پہ ہی مارتے ہیں تاکہ اسٹوڈنٹ کو تکلیف زیادہ ہو. وہ عمل کرتے ہیں نا اللہ کے حکم کے اوپر. اچھا، پھر یہ بھی فرمایا کہ آگے اگلی آیت میں کہ ذالک بانہم شاقوا اللہ ورسولہ، یہ اس لیے ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی تھی. ومن یشاقق اللہ ورسولہ فإن اللہ شدید العقاب، جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے تو بے شک اللہ اسے شدید عذاب دینے والا ہے. ذالک، اب کیا ہوا؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اب جنگ ہوئی، 70 تو جہنم رسید ہو گئے. 70 کافر جو ہے ٹاپ کلاس، اس کے اندر VIP کافر بھی تھے، ابو جہل جیسے، وہ مارے گئے، جہنم پہنچے. ابو جہل بھی اسی میں مارا گیا جنگ بدر میں. اور 70 مسلمانوں کے ہاتھوں قید ہوئے، باقی زخمی ہوئے، بھاگ گئے، وہ الگ. جو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ اس لیے اللہ نے ان کو ذلت آمیز شکست دی کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی تھی، اور جو اللہ اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے بے شک اللہ اسے شدید عذاب دینے والا ہے. پھر آگے اللہ فرماتا ہے ذالکم فذوقوہ، تم اسے چکھ لو. یعنی یہ دنیا میں تمہیں یہ جو تکلیف پہنچی ہے، عذاب پہنچا ہے کفار کو، یہ تم اس کو چکھ لو، یہ ہے دنیا کا عذاب. وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ، اور یہ جو کافر ہیں ان کے لیے آخرت میں کیا سزا ہے؟ دوزخ کی آگ ہے. انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقتولین بدر میں جو قتل ہوئے، مارے گئے، ان کو 3 دن تک وہیں میدان میں پڑا رہنے دیا. پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ جو کٹے مرے پڑے ہوئے تھے مردار کفار، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے، ان کو پکارا نام لے لے کے، جو بڑے بڑے جتنے تھے نا ان کو، اے ابو جہل، اے ابو جہل ابن ہشام، اے امیہ بن خلف، اے عتبہ ابن ربیعہ، اے شیبہ ابن ربیعہ. اس طریقے سے جو بڑے بڑے ان کے سرداران تھے ان کے نام لے لے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور پھر ان سے مخاطب ہوئے کہا کیا تم نے اپنے رب سے کیے ہوئے وعدے کو سچا پا لیا ہے؟ بے شک میرے رب نے مجھ سے جو وعدہ کیا تھا میں نے تو اپنے رب کے وعدے کو سچا پا لیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان مردہ مرے ہوئے جو تھے کفار، ان کے پاس کھڑے ہوئے، نام لے لے کے پکارا اور ان سے کہا کیا تمہارے رب نے تم سے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا ہو گیا؟ میرے رب نے مجھ سے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا ہو گیا، میں نے اس کو پا لیا اور سچا پایا. حضرت عمر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. حضرت عمر نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیسے سنیں گے؟ یہ تو مردار ہے، کسی کا سر ادھر پڑا ہے، کسی کا پیٹ کٹا ہوا ہے، 3 دن سے یہ مردار پڑے ہوئے ہیں یہ اس میدان میں، یہ آپ کی بات کیسے سنیں گے اور آپ کو جواب کس طرح دیں گے؟ یہ تو مردہ جسم ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جو کچھ میں ان سے کہہ رہا ہوں اس کو وہ ان لوگوں سے زیادہ سن رہے ہیں اور سنتے ہیں، یعنی دیکھنے والے جو زندہ ہیں ان سے زیادہ یہ مردہ جو ہے میری بات کو سن رہے ہیں، لیکن فرق اتنا ہے کہ یہ جواب دینے پر قادر نہیں ہے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ان لاشوں کو گھسیٹ کر بدر کے جو مردہ کنویں تھے بغیر پانی کے، جن میں پانی خشک کنویں، ان کے اندر پھینک دیا گیا اور ان کنویں کو بند کر دیا گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یعنی یہ بدر کے مردار جو تھے، یہ کفار، ان کو جو مخاطب کیا، اس کا کیا مطلب تھا؟ اس کا مطلب یہ ہے، اور یہ عقیدہ حضور نے بتا دیا، اور یہ عقیدہ بھی اہل سنت والجماعت کا ہے، اگرچہ بہت سے لوگ اس سے منحرف ہیں،
کہ مردے سنتے ہیں یا نہیں. مردے سنتے ہیں لیکن فرق اتنا ہے کہ وہ بات کا جواب نہیں دے سکتے. اور قرآن میں جہاں کئی مقامات پر ایسا ہے کہ تم مردوں کو نہیں سنا سکتے، اس کا کیا ہوتا؟ وہ ان مردوں کو کہا گیا ہے جو زندہ مردے ہیں، چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، لیکن حق کو قبول نہیں کر رہے، توحید کو قبول نہیں کر رہے، رسالت کو قبول نہیں کر رہے. تو ان زندہ کو کہا یہ دیکھنے میں تو زندہ ہیں لیکن اصل میں یہ مردہ ہیں. جس طرح وہ ذکر والی حدیث ہے، مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکرہ کمثل الحی والمیت، مثال ان کی جو اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں وہ لوگ، اور وہ لوگ جو اللہ کا ذکر نہیں کرتے، ایسی ہے جیسے یہ ذکر کرنے والے زندہ ہیں اور وہ مردہ ہیں. حالانکہ وہ مردہ نہیں ہے، وہ تو کھا بھی رہے، پی بھی رہے، مزے بھی کر رہے ہیں، بچے بھی پیدا ان کے ہو رہے ہیں، شادیاں بھی ہو رہی ہیں، لیکن چونکہ ذکر اللہ سے غافل ہیں، اللہ نے کہا ہے تو بظاہر زندہ لیکن فی الحقیقت مردہ ہے. تو قرآن میں جہاں ایسے زندوں کو مردہ کہا گیا، ان کا یہ ہے کہ جن کے دل کے اندر شرک اور کفر بھرا ہوا ہے، وہ مردہ کیا، مردے سے بھی بدتر ہے. لیکن یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عقیدہ بتا دیا کہ مردے سنتے ہیں، لیکن ہمیں جواب نہیں دے سکتے. جواب اگر دے دے مردہ، جب رات کو دفن کرنے کے لیے جائے، ایک کھڑا نہیں ہوگا وہاں پر. چپلیں سب کی وہیں قبرستان میں پڑی رہیں گی، وہ وہاں سے چپل لینے کے لیے بھی نہیں جائیں گے، اپنی گاڑی لینے کے لیے نہیں جائیں گے، گاڑی اندر پارک کی رہے. لیکن اس دنیا میں بھی تو نہیں رہیں گے نا مردے، اس دنیا میں بھی نہیں رہیں گے نا. اس دنیا میں نہیں رہیں گے کیا مطلب ایک اس میں بولا گیا کہ مر جائیں گے لیکن ان لوگوں کو اس دنیا نصیب نہیں ہوگا. لیکن جو بات کر رہے ہیں ان لوگ ادھر اس دنیا میں سنیں گے یا تو سن رہے ہیں. وہ اللہ نے وہ نظام کیسا ہے، اس نظام کے لیے تو پھر اس نظام میں جا کے ہیئر آفٹر کا مطلب یہی ہے کہ آفٹر ہیئر. بھائی اسپیس میں لوگ چاند پہ جاتے ہیں اور دوسرے مختلف، اب ہمیں دیکھ رہے ہیں سب کچھ، لیکن اس کی صحیح ادراک اور صحیح ریالٹی اور حقیقت کے لیے یہ ہے کہ ناسا سے کانٹیکٹ کر کے ان کو پیمنٹ کر کے آدمی ایک دفعہ جائے تو پھر وہ حق الیقین ہو جائے. تو اور یہ آپ یہ بہت سے یہ اہل سنت والجماعت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ حلوے خور. اہل سنت والجماعت کا مطلب ہے کہ چاہے وہ شافعی ہو، حنبلی ہو، مالکی ہو، حنفی ہو، جو صحیح العقیدہ یہ ان چاروں مذاہب کے افراد ہیں، وہ کیونکہ اہل سنت کا والجماعت کا ایسا محدود وہ تصور لے لیا ہے کہ وہ لوگ کسی اور طرف ہی جاتا ہے. قبرستان جا کے جب لوگ قرآن شریف پڑھتے ہیں، اسے مطلب وہ مردے سن رہے ہوتے ہیں. قبرستان میں جب آدمی قبر جا کے السلام علیکم یا اہل القبور کہتا ہے، اس کو بھی وہ سنتے ہیں. لوگ کہتے ہیں جی ہڈیاں ایسی ہو گئی، وہ اس ہڈی وہ ہمیں بظاہر نظر آ رہا ہے، لیکن نظام اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسا ہے کہ ان کو عذاب بھی ہے، ان کو ثواب بھی ہے، وہ آرام میں بھی ہیں اور وہ تکلیف میں بھی ہیں اور وہ سنتے بھی ہیں. اس ظاہر داری پہ نہیں جانا چاہیے. کیا بات کر رہا تھا میں؟ وہ سنتے ہیں. نہیں سنتے تو ہیں، اور کچھ کہہ رہا زندہ مردہ ہے. ذکر اللہ کا ذکر جو نہیں کرتے وہ زندہ مردہ ہے. السلام علیکم جو بول رہے تھے. ہاں، جو مثال کے طور پہ اگر انسان قبرستان میں، ہاں یہ آپ کو بتا رہا تھا کہ اجتماعی طور پہ یہ واسٹ میجورٹی 98% سب کا یہی عقیدہ ہے کہ مردے سنتے ہیں. اور یہ عقیدے کی بات میں سے ہے، مردے سنتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ مر گئے مردود، نہ فاتحہ نہ درود. ایصال ثواب بھی ہوتا ہے، وہ سنتے بھی ہیں، سب کچھ ہے اپنی جگہ. لیکن بہت ایک مشہور کتاب ہے، ایک صاحب جو منکر ہیں اس بات کے کہ مردے نہیں سنتے، وہ یہ کہتے ہیں مردے نہیں سنتے. ان کی مشہور کتاب ہے، اس کتاب کا نام ہے دمدمۃ الجنون علی دندنۃ الیہود.
تو جن حضرات کو پڑھنی ہے وہ کتاب کے جو مردنی، پہلے وہ اس کی سپیلنگ یاد کریں، دمدمۃ الجنود علی دندنۃ الیہود، مولانا سعید احمد چتوڑ گڑھی ملتان سے پبلش ہوئی ہے۔ اور یہ 4 فقہ جو ہے وہ سب مانتے ہیں۔ ہاں بالکل، یہ بالاتفاق احناف کا، شوافے کا، مالکی کا، حنابلہ کا بالاتفاق یہ مسئلہ ہے کہ مردے سنتے ہیں، اور قرآن کی باقاعدہ یعنی آیات قرآنیہ سے یہ چیز ثابت ہے۔ ایک بات میں نے ایک جگہ پڑھی، مجھے نہیں پتا یہ کتنی اوتھینٹک، کیا حضرت خضر علیہ السلام نے بھی اس جنگ میں حصہ لیا تھا؟ نہیں، وہ غلط، بالکل، وہ تو اس کے مکلف ہی نہیں ہیں، ان کو تو کام حضرت خضر کے دوسرے کچھ ذمے ہے کہ بھولے کو، بھٹکے کو راستہ دکھا دینا، کوئی ایسا کہ وہ اللہ کے حکم سے، اگر اللہ کا حکم یہ ہے، اس قسم کے بے شمار جو فلاحی رفائی کام جو ہیں وہ صاحب شریعت رسول نہیں ہیں، بلکہ وہ تکوینی معاملات جو ہیں روحانیات کے، وہ ان کے حوالے ہیں۔ وہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو ان کے حوالے کیا گیا تھا، خضر اور موسیٰ میں، موسیٰ جو ہیں وہ بلند مرتبے کے مالک ہیں، موسیٰ علیہ السلام صاحب شریعت بزرگ ہیں، نبی ہیں، اور ان کے پاس کوئی شریعت نہیں ہے خضر پہ، لیکن چونکہ موسیٰ علیہ السلام نے جواب جو اپنے قوم کو ایک دفعہ خطاب کے دوران جو سوال کیا علم کے بارے میں کہ بھئی مجھ سے زیادہ کوئی اس وقت، جواب صحیح تھا لیکن چونکہ عاجزی اور انکساری کے مزاج کے خلاف تھا، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے ایک نبی کو یوں سمجھ لیں کہ ولی کے پاس بھیجا کہ اب تم جو ہے اس کی تربیت میں وقت گزارو۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ بڑے آفیسر کو چھوٹے کے حوالے کر دیا جاتا ہے، فوج میں بھی جو ہے نا وہ جو شور شرابہ مچا کے پریڈ وریڈ کرواتا ہے وہ حوالدار کی رینک کا ہوتا ہے، لیکن وہ اس کے انڈر میں پاؤں سیدھے کرنے والے اپنے سب کیپٹن اور جو ہے وہ کمیشن آفیسر ہوتے ہیں۔ تو ایسا یا ایھا الذین آمنوا، اے مومنو، اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم الادبار، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا لقیتم الذین کفروا زحفا، جب تم کافروں سے مقابلہ کرو، زحفاً، خواہ وہ دشمن یا وہ لشکر بھاری ہو، بڑا ہو، مضبوط ہو، فلا تولوہم الادبار، یہ اب بدر والا معاملہ ختم ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا اس کے بعد کہ اب یہ نصرت تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نازل ہو گئی ہے۔ اب ایک اصول یاد رکھ لو ہمیشہ کے لیے، آئندہ یہ مت سوچوں گے، پہلی جنگ تھی، پہلے چھوٹی چھوٹی ایسی ہلکی پھلکی کبڈیاں ہوتی رہی تھی کفار سے، لیکن باقاعدہ بدر جو ہے وہ پہلی جنگ تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر ایک اصول مسلمانوں کو بتا رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا لقیتم الذین کفروا زحفا، جب تم مقابلہ کرو کافروں سے، تمہاری مٹ بھیڑ ہو جائے کافروں سے اور وہ زیادہ ہو، بھاری بھرکم ہو، فلا تولوہم الادبار، تو پھر بھی تم جو ہے انہیں اپنی پیٹھ نہ دکھانا، بھاگنا نہیں۔ ابھی جیسے تمہارے دن میں یہ خیال آ رہے تھے، ارے یہ تو مار دیں گے ہمیں، یہ ہمیں قید کر دیں گے، ان کے پاس سامان زیادہ ہے، یا تو لڑنے مت آؤ، سوچ سمجھ کے آؤ۔ آئے کیوں تھے تم؟ آئے کیوں تھے تم؟ تو آئے تھے وہ ابو سفیان کے تجارتی قافلے کے چکر میں کہ مال ملے گا۔ اب چونکہ نکل پڑے ہو، آ گئے ہو، تو لہٰذا بھاگنے کا سوال نہیں ہے۔ تو چونکہ پہلا مارکا ہے اور آئندہ اب شروع ہو جائیں گے، تو لہذا اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ یہیں پر مومنین کی تربیت فرما رہے ہیں کہ جب لشکر چاہے تم سے بھاری کیوں نہ ہو، فلا تولوہم الادبار، پیٹ نہ دکھانا۔ وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ، اور جو شخص اس دن ان سے پیٹ پھیرے گا، إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ، سوائے اس کے کہ وہ جنگ کا کوئی داؤ چل رہا ہو، کوئی اسٹریٹجی استعمال کر رہا ہو، او متحیزا الی فئۃ، یا اپنے کسی لشکر سے ملنا چاہ رہا ہو، اپنے کسی گروپ سے ملنا چاہ رہا ہو، اپنی کسی بٹالین سے ملنا چاہ رہا ہو، فقد باء بغضب من اللہ ومأواہ جہنم وبئس المصیر،
تو وہ حقیقت میں اللہ کے غضب کے ساتھ، اگر وہ بھاگا پلٹا تو وہ اللہ کے غضب کے ساتھ پلٹا. وَمَأْوَاهُ جہنم، اور اس کا ٹھکانہ جہنم، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، برا ٹھکانہ ہے. اللہ تعالیٰ اس آیت میں یہ فرما رہے ہیں کہ دشمن سے بھاگو نہیں، پیچھے نہ ہٹو، اور پسپائی پیچھے ہٹنا اگر دفاعی حکمت عملی کے تحت ہے، ڈیفنس اسٹریٹجی کے اعتبار سے ہے کہ پیچھے ہٹنا، پیچھے ہٹ کر پھر حملہ کرنا زیادہ مؤثر ہو ایک اسٹریٹجی کے طور پہ، پھر تو یہ صحیح ہے. ایسی صورت میں فوج کا پیچھے ہٹنا جائز ہے. ایک تو یہ صورت. دوسری صورت یہ ہے کہ مسلمان فوج کی ایک جماعت، ایک بٹالین اپنی مرکزی فوج سے بچھڑ گئی ہے، تو وہ اپنے دفاع کے لیے پیچھے ہٹ کر اپنی فوج سے، اپنی گروپ، اپنی بٹالین سے ملنا چاہتی ہے، تو یہ پسپائی بھی جائز ہے اور صحیح ہے کہ وہ میدان جنگ سے بھاگ نہیں رہے بلکہ اپنی بٹالین کے ساتھ مل رہے اور ان کے ساتھ اپنی قوت مضبوط کر کے پھر حملے کے لیے وہ آگے بڑھیں گے. اچھا، یہ اس طرح کا پیچھے ہٹنا یہ بھی جائز ہے. یہ سب ڈیفنس اسٹریٹجیز، دفاعی اور یا جنگی حکمت عملی یا تدبیریں کہلاتی ہیں. فرار سے مقصد ایسی پسپائی ہے جس سے محض اپنی جان بچانا مقصود ہو، یہ گناہ کبیرہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 7 بڑے جرائم، 7 بگ کرائمز جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گنائے ہیں، اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ بھئی جنگ میں ہتھیار ڈالنا یا پیٹھ دکھانا، بھاگ جانا. میدان جنگ میں فوج کا، مسلمان فوج کا ہتھیار ڈالنا یا بھاگنا شرعاً ناجائز اور حرام ہے. یہ حرکت انفرادی طور پہ بھی منع ہے اور حرام ہے، اور اجتماعی طور پہ بھی یہ حرام ہے. یہ بھی نہیں کہ پوری 90,000 کی 90,000 قید ہو جائے. سمجھ رہے ہیں؟ یعنی ایک فوجی اگر ایک بھی بھاگے وہ بھی غلط ہے، فوج کی پوری بٹالین بھی اگر پیچھے ہٹ جائے یہ بھی غلط ہے، اور پوری فوج ہتھیار ڈالے اسلامی شرع میں یہ بھی حرام ہے. کیوں کہ ایک آدمی یہ حرکت کرے، فوج میں کچھ لوگ یہ حرکت کریں، اس سے ہوتا یہ ہے کہ بھگدڑ مچتی ہے، باقی جو لوگ جو لڑنے والے ہیں ان کے بھی حوصلے پست ہو جاتے ہیں، بھگدڑ مچ جاتی ہے. بعض اوقات ایک شخص یا چند شخصوں کے فرار کی وجہ سے پوری فوج کی وہ وجہ جو ہے باعث بنتا ہے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار اس چیز کی تاکید فرمایا لا تتمنوا لقاء العدو، دشمن کے ساتھ ٹکر لینے کی، دشمن کے ساتھ مٹ بھیڑ کی تمنا نہ کرو. منع کیا ہے. یعنی خواہ دشمن کے ساتھ پنگا لینے کی ضرورت نہیں ہے. بارڈر کے اوپر ٹھا 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 کرنے کی ضرورت نہیں، فائر کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں. ابھی آپ سمجھ رہے ہو کہ ہم اس کو روک دار، وہ پوری اپنی تیاری کے ساتھ اگر آ گیا تو اسی لیے حضور نے فرمایا لا تتمنوا لقاء العدو، دشمن کے ساتھ ٹکر لینے کی، مٹ بھیڑ کی تمنا نہ کیا کرو. کیا کرو؟ بل صلوا العافیہ، اللہ تعالیٰ سے خیر و عافیت مانگا کرو کہ اللہ تعالیٰ، یعنی جتنا ہو سکے اٹموسٹ کوشش یہ ہونی چاہیے جنگ سے، لڑائی سے گریز، تصادم نہ ہو، کلیش نہ ہو. لیکن فَإِذَا لَقِيتُمْ، جب نوبت ایسی آ جائے کہ جنگ کے سوا کوئی چارہ کار نہیں ہے، اب آپ کو لڑنا اور سامنے آنا ضروری ہے، پھر حضور نے فرمایا فَاعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوفِ، تو پھر یاد رکھو کہ جنت تلواروں کے سائے کے نیچے ہے. جنگ ٹھونس دی جائے، مسلط کر دی جائے تو پھر ڈٹ کر مقابلہ کرو اور پیٹ نہ دکھاؤ.
खामा कोयत में घुसने की जरूरत नहीं है। किराए के टैंक लेके दूसरे से चंदा लेके घुस गए और फिर भाग रहे हैं वहां से, और फिर छुप रहे हैं, फिर गटर में से बरामद हो रहे हैं शरीरी दाढ़ी रखने के। उसको वो तो मिला नहीं ब्लेड या शेविंग क्रीम, क्या फायदा। इस मामले में मुसलमान मोटी अकल का मालिक है या बिल्कुल अकल नहीं है। कितनी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुनिया कहती है कि मुसलमान जो है लड़ाई झगड़े का मजहब है। अरे मुसलमान का मजहब इस्लाम मजहब है, इस्लाम लड़ाई झगड़े वाला नहीं है, ये मुसलमान झगड़े वाला है। ये बाहर झगड़ा करने की कोशिश करेगा बॉर्डर पे, वहां नहीं है तो फिर आपस में लड़ेगा, आपस में नहीं है तो मोहल्ले में किसी के साथ पड़ोस के साथ लड़ेगा, पड़ोस में भी लड़ने को नहीं मिलेगा तो बीवी से लड़ेगा, घर में टें कुछ नहीं तो वही महाभारत लगाएगा। उसको तो लड़ने के लिए चाहिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं लड़ो नहीं, भागो, जंग से दूर भागो, हटो। लेकिन जब सर पे जंग आ जाए और तुम्हारी जान माल इज्जत इलाका अब उसके ऊपर नौबत आ जाए तो फिर तो क्या जरूरत। अब अल्लाह फरमाता, अब मुसलमानों को ना वो मिल गई विक्ट्री, जंग बदर मुसलमानों ने जीत ली। अब मुसलमानों ने अपना सीना चौड़ा किया, हाँ वी आर विनर, और कहने लगे जी हमारा अनफाल जो है माल गनीमत हमारे हैं, हमने यूं लड़े। बुढ़े जो थे वो ये कहने लगे कि भाई तजर्बा तो हमने तुम्हें बताया था। जवान कहने लगे तुम तो एक हथियार नहीं उठा सकते, लड़े तो हम थे, आगे जाने तो हमने अपनी पेश की थी। दूसरे कहने लगे जी हमने ये किया जो आपने शुरू में पढ़ा है सूरह अनफाल में। अल्लाह फरमाते मैं अभी तुम्हारा फैसला करता हूं। फलम तक़्तुलूहुम, तुमने इन काफिरों को कत्ल नहीं किया, वलाकिन्नल्लाह क़तलहुम, इनको अल्लाह ने कत्ल किया। वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा, वो जो तुम फेंक रहे थे तुमने नहीं फेंका था, यानी कंकर या जो तुम उनको मार रहे थे वो तुम नहीं मार रहे थे। संगरेजे जो फेंके थे वो तुमने नहीं फेंके थे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ से मुट्ठी भर के फेंकी थी ना, अभी उसकी बताता हूं तफसील। वलाकिन्नल्लाह रमा, वो तो अल्लाह ने फेंकी थी। वलियुबलियल मोमिनीना मिन्हु बलान हसना, ये इसलिए कि वो ईमान वालों को अच्छे इनाम से नवाजे। तुम ये कहो कि भाई हमने बड़ा काम किया था, तुम तो रात को पलीत हो गए थे वहां पर, सुबह तुम्हारे पास वुजू के लिए पानी नहीं था, तुम तो ये सोच रहे थे कि बस अभी ये हमारे ऊपर हमला करेंगे, हमारा बेड़ा गर्क होगा। अल्लाह ने फरमाया कि अपनी नीयत अपना दिमाग सही रखो। फलम तक़्तुलूहुम वलाकिन्नल्लाह क़तलहुम, इनका इन लोगों को तुमने, उनको जो कत्ल किया था वो तुमने कत्ल नहीं किया था, बल्कि क़तलहु वलाकिन्नल्लाह क़तलहुम, अल्लाह ने कत्ल किया था, अल्लाह ने मारा था। वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा, और वो जो तुमने फेंका था वो तुमने नहीं फेंकी थी, वो अल्लाह ने फेंकी थी। वलियुबलियल मोमिनीना मिन्हु बलान हसना, ताकि ईमान वालों को इनाम अच्छा दिया जाए। इन्नल्लाह समीउन अलीम, अल्लाह ताला सुनने वाला है, जानने वाला है। ज़ालिकुम व अन्नल्लाह मुहीनु कैदिल काफिरीन, अल्लाह फरमाते हैं ज़ालिकुम, ये तो है, क्या है ये? लुत्फ व एहसान, लुत्फ व करम। व अन्नल्लाह, एक तो करम ये है अल्लाह का लुत्फ व एहसान। व अन्नल्लाह मुहीनु कैदिल काफिरीन, दूसरा एक तो इनाम यह है कि अब तुम्हें जो है माल गनीमत मिलेगा। व अन्नल्लाह मुहीनु कैदिल काफिरीन, दूसरा इनाम यह है कि अल्लाह ताला काफिरों के मकर को कमजोर करने वाला है। इस आयत का माना यह भी है कि तुम उनको कत्ल करने पे फख्र न करो। अगर अल्लाह ताला तुम्हारी मदद न फरमाता और तुम्हें कुव्वत और हौसला और ताकत अता न फरमाता, तुम उनको कत्ल नहीं कर सकते थे। इसलिए बज़ाहिर तुमने उनको कत्ल किया काफिरों को, लेकिन फिल हकीकत अल्लाह ने कत्ल किया। जब मुसलमानों और काफिरों की फौजें एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल हुई, अब लड़ाई शुरू हुई, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
خاک کی ایک مٹھی، نیچے سے مٹھی بھری، اس میں ریت بھی تھی، مٹی کنکر سب تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کی طرف پھینکی، حالانکہ ان کا لشکر دور تھا، وہ ان کی طرف پھینکی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زبان مبارک سے فرمایا شاہت الوجوہ، کفار کے چہرے ذلیل اور خوار ہو جائیں۔ جو حضور نے وہ پھینکی تو وہ مٹی جو ہے وہ کافروں کی آنکھ میں جا کے پڑی، وہ اپنے چہرے آنکھوں کو ملنے لگے۔ اب جنگ کے دوران اتنا تو موقع نہیں ملتا کہ آنکھوں کے اندر آدمی آنکھیں صاف کرے، اس کے اندر ڈرافٹ ڈالے اور روئی سے صاف کرے اور پھر لڑنے کے لیے، وہ اپنی آنکھوں کو مل رہے تھے، اور یہاں سے مسلمان جو ہے ان کی گردن کے اوپر حملہ کر رہے تھے اور ان کے جوڑوں کو توڑ رہے تھے، ان کو قتل بھی کیا اور ان کو گرفتار بھی کیا۔ تو ان کی شکست کا اصل سبب وہ مٹھی بھر خاک تھی جو حضور نے پھینکی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا، فعل اللہ کا تھا، جس کا صدور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کے ذریعے معجزتاً ہوا، ورنہ ایک مٹھی اگر آدمی پھینکے مٹی کی تو وہاں تک نہیں جاتی۔ تو اللہ نے معجزانہ طور پہ اس مٹی کو کفار کی سب کی آنکھوں کے اندر پہنچا دیا۔ اب اس سے ان کو جلن ہوئی اور مرچیں بھی لگی اور آنکھوں کے اندر کسی چیز کے جانے کا احساس ہوا، وہ آنکھوں کو ملنے لگے۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی معجزہ تھا۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان تستفتحوا، کافروں سے کہہ رہے ہیں ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح، اے کافروں ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح، اگر تم نے فتح مانگی تھی تو تمہارے پاس فتح آ پہنچی۔ تم نے تو فتح مانگی تھی، فتح مل گئی، لیکن حق والوں کو ملی۔ اگر تم نے فتح اللہ تعالیٰ سے مانگی تھی تو یاد رکھو فتح کن کو ملی؟ جو حق پہ تھے۔ ابھی اس کی تفصیل آ رہی۔ وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اگر تم باز آ جاؤ، فَإِن تَنْتَهُوا، اگر تم باز آ جاؤ، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ وَإِن تَعُودُوا نَعُودْ، اگر پھر کرو گے، کیا مطلب؟ اگر پھر شرارت کرو گے، نعود، ہم پھر تمہارے ساتھ یہی کریں گے، یعنی ہم تمہیں یہی سزا دیں گے۔ وَإِن تَعُودُوا نَعُودْ، اگر تم پھر شرارت کرو گے تو ہم تمہیں یہی سزا دیں گے۔ وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ، اور تمہارا لشکر تمہیں ہرگز کفایت نہیں کر سکے گا، خواہ وہ کتنا ہی زیادہ کیوں نہ ہو۔ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ مومنین کے ساتھ ہے۔ کیا مطلب اس آیت کا؟ اصل میں اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں نا ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح، تم نے فتح مانگی تھی، ہم نے جو فتح کے مستحق تھے ان کو فتح دے دی۔ اگر تم باز آ جائے، وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، باز آ جاؤ تمہارے لیے بہتر ہے۔ وَإِن تَعُودُوا نَعُودْ، اگر تم پھر شرارت کرو گے تو ہم تمہیں پھر سزا دیں گے۔ جب ابو جہل کی قیادت میں یہ کفار اور مشرکین مکہ سے نکلے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ لڑائی کے لیے، مقابلے کے لیے، تو یہ جو کفار کے بڑے بڑے سردار تھے انہوں نے وہ نکلنے سے پہلے کعبہ میں گئے، کعبہ کے پاس جا کے غلاف کعبہ کو پکڑ کے اللہ تبارک و تعالی، اللہ کو تو مانتے تھے نا، اللہ کو تو مانتے تھے، لیکن کہتے تھے کہ اللہ کو اتنی بڑی کائنات ہے، نظام چلانے کے لیے کچھ ہیلپروں کی ضرورت ہے، ہیلپر، کچھ بت، کچھ بزرگ، کچھ اور کچھ فرشتے، کچھ جنات کی، تو یہ تھا مسئلہ۔ غلاف کعبہ کو پکڑ کے ابو جہل اور دوسرے لوگوں نے یہ دعا کی، اے اللہ اب دو لشکر آمنے سامنے ہوں گے، ان دو لشکروں میں جو تجھے زیادہ عزیز ہو، جو تجھے زیادہ محبوب ہو، اور ان دو جماعتوں میں تیرے نزدیک بہت زیادہ مکرم جو ہو، اور ان دو قبائل کے لوگوں میں
جو تیرے نزدیک سب سے زیادہ محترم ہوں اور بہتر ہوں اور اچھے ہوں اور جن کو تو اچھا سمجھتا ہو، یا اللہ تو ان کو فتح عطا فرما۔ فتح کس کو ملی؟ مسلمانوں کو۔ ابو جہل تو اس میں مارا گیا، یعنی ابو جہل وغیرہ نے مکہ سے چلتے ہوئے یہ دعا مانگی تھی غلاف کعبہ پکڑ کے کہ دو لشکر، یہ ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں، ایک یہ ہماری قیادت میں، یہ آپس میں ٹکرائیں گے، یہ دو جماعتیں ہیں، دو فوجیں ہیں، دو قبائل کے لوگ ہیں، یا اللہ جو ان میں تیرے نزدیک قابل احترام ہو، جن کو تو پسند کرتا ہو، جو تیرے نزدیک اچھا ہو، تیرے نظروں میں جن کی قدر اور منزلت اور عزت ہو، یا اللہ تو ان کو فتح دے۔ تو مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی اور کفار کے 70 مارے گئے، بڑے بڑے سورما اور ان کے بڑے بڑے جو تھے، اور 70 گرفتار ہوئے، اور مسلمانوں کو بہت سا ساز و سامان بھی ہاتھ لگا۔ تو اللہ تعالیٰ اسی کو بتا رہے ہیں کہ اب تمہاری پٹائی کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے، وَإِن تَعُودُوا نَعُودْ، اگر پھر شرارت کرو گے ہم تمہیں پھر یہی سزا دیں گے، اور تم لشکر زیادہ بھی ہمیشہ وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَ، اگر تمہارا لشکر زیادہ بھی ہوگا وہ تمہیں کفایت نہیں کر سکے گا، چاہے وہ کچھ بھی ہو، اللہ مومنین کے ساتھ ہے۔ جتنے بھی مسلمانوں کے مارکے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، جتنے بھی غزوات ہوئے، سرایا جو ہوئے، اور ابو بکر کے دور میں، عمر کے دور میں، عثمان کے دور میں، علی کے دور میں، رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان تمام ایکسپیڈیشن جتنی بھی ہوئی، تب سب کے اندر مسلمان تعداد میں ہمیشہ کم تھے اور کفار ہمیشہ زیادہ تھے۔ تو پتہ یہ چلا کہ عدد نمبر میں زیادہ ہونا ضروری نہیں ہے، حق پہ ہونا ضروری ہے۔ اگر نمبر بھی زیادہ ہے اور حق پہ بھی ہے تو نور علی نور، یہ اللہ کی طرف سے مہربانی ہے، لیکن کامیابی کے لیے زیادہ ہونا یہ ضروری نہیں ہے، حق پہ ہونا ضروری ہے، اسلامک اور قرآنک پوائنٹ آف ویو سے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔